اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم ملک ہے افغانستان، جس میں رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے، چائنا کا بھی ہے، انڈیا کا بھی ہے، تو جان ان کی بھی نہیں چھوڑنی بھائی۔ چائنا بھی بڑی پاور ہے، انڈیا بھی بڑی پاور ہے، انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے اب افغانستان کو مضبوط کرنا ہے، اکنامکلی بھی مضبوط کرنا ہے، ہر طرح سے ان کو مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنے کے بعد بینیفٹ کون لے گا؟ کون لے گا؟ یہی لیں گے، انڈیا بھی لے گا، چائنا بھی لے گا۔ کیا انڈیا ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ؟ نہیں تو سپر پاور اس پہ بھی تو دباؤ ڈال سکتے کیا دباؤ ڈال سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے نہرو جب گیا تھا فرسٹ وزٹ آفٹر پارٹیشن امریکہ گیا، ٹرومین سے ملا، تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے چھوٹے پاکٹس دو، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں پہلے میں ایڈریس کروں گا، اس کے بعد بڑوں کے پاس آؤں گا۔ تو اس نے ان کے جو بندے تھنک ٹینکر تھے وہ کہتے یار نہرو عجیب آدمی ہے، یہ کس قسم کا بندہ ہے کہ ہم اس کو یہ بات کہتے ہیں یہ اس کی اپوزٹ کرتا ہے۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ جو کوریا کے خلاف یا اس سے پہلے جو چائنا کی مسائل تھے اس طرح، وہ کہتا تھا نہیں میں نے آپ کی پالیسی پہ نہیں چلنا، میری اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے، اور فرام دیٹ ڈے ٹل ٹو ڈے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یار۔ میں نے پہلے کہا تھا وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ چلیں گے جس کے ساتھ ان کا بینیفٹ ہوگا، چاہے وہ رشیا کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو، عرب کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ ہو، وہ چائنا کے ساتھ اپنا بینیفٹ۔ کیوں؟ پاور ہے، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، اسٹریٹجی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہے، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ویلفیئر آف دا پیپل ہے۔ حبیب جالب نے کہا تھا نا، دیپ جن کے محلوں میں جلے، وہ جو چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں۔ تو یہ بیکاریوں کو کیا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے؟ ڈیپینڈنٹ کو کیا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے؟ سی دا ڈفرنس بٹوین بیگرز اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم بیگرز ہیں، اور بیگرز وہ ہیں جو 75 سالوں سے اسٹیبلش ہیں کہ دے آر بیگرز۔ پیسہ پھینکیں گے تماشا دیکھیں گے، پیسہ ڈالر پھینکیں گے اپنے مرضی کے کام لیں گے۔ انڈیا کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ کیسے اس چنگل سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے، نہیں، کوئی کوئی امید نہیں ہے، صرف ایک امید ہے غلامی، مطلب ذہنی غلامی کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی۔ اب پہلے تو آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ خبر کے مطابق افغانستان اور انڈیا مل کے ریور کنار پر ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں، جس سے ایشو ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ بلوچستان کے منسٹر آف انفارمیشن نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر انڈیا کے ساتھ مل کے افغانستان نے کوئی ڈیم بنایا ریور کنار پر تو یہ کنفلکٹ کی طرف بات جائے گی۔ پاکستان کی پبلک سے ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ صاحب، ان سے بات کریں گے کہ قانون کے مطابق کیا افغانستان اور انڈیا کا جو پروجیکٹ ہے یہ لیگل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا پاکستان کی سٹیٹمنٹ سے انڈیا کو یا افغانستان کو کوئی بھی فرق پڑتا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں اچھا ہوں، آپ سنائیں۔ سر آپ سے پہلے بھی بات ہوئی اور دیکھنے والوں نے بڑا پسند کیا آپ کی بات کو، لاجیکل آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان اور انڈیا آلریڈی پہلے سے ہی آپ کو خبر ہوگی کہ ان کی پارلیمنٹ افغانستان کی انہوں نے بنائی، جب مشکل وقت تھا تو انہوں نے ان کے وہاں پہ مطلب ٹنوں کے حساب سے گندم بھیجی، انہیں فوڈ بھیجا، اس کے علاوہ ان کے کیڈٹس کی ٹریننگ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے آپس میں ریلیشنز چل رہے ہیں۔ اب ڈیم بننے جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے؟ سہیب، اپنے ڈیم تو ہم نہ بنا سکے، کالا باغ ڈیم بنا ہی نہ سکے، حالانکہ کالا باغ ڈیم وہ ڈیم تھا جو قدرتی طور پر ایک ایسی لوکیشن پہ واقع تھا کہ جہاں اس دریا کی خوبی یہ ہونی تھی یا اس ڈیم کی کہ یہاں سلٹ جمع نہیں ہونی تھی۔ تربیلا اور منگلا میں ہر سال یہ سلٹ جمع ہو جاتی ہے اور ان کو اربوں روپے لگا کے اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ وہ کالا باغ ڈیم جو پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ضامن تھا، پروجیکٹ شروع کرنے کے باوجود 10 سال بعد 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے بند کر دیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم ڈیم بنائیں گے نہیں لیکن دوسروں کو بھی نہیں بنانا۔ یہ جس ڈیم کی بات کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کنٹرول ہے افغانستان میں؟ کیا پاکستان کی کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی خارجہ پالیسی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ اس کو انفلوئنس کر کے اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ وہ تو انڈیا بھی بنا رہا ہے، اس کے بعد یہ بنا رہے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ میرے پاس وہ کون سی ول، وہ کون سا لا ہے؟ جہاں تک لا کی بات کرتے ہیں یہ لا لیس کنٹری ہے، ان سب کو پتہ ہے یہ لا لیس کنٹری ہے، اور بہت سارے انٹرنیشنل مقدمات میں ہم ہارے ہوئے ہیں۔ کیوں ہارے ہوئے ہیں؟ کہ ہم اتنے قابل ہی نہیں ہیں، ہم اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں۔ ریکوٹک ہو یا کوئی اور بھی مسئلے مسائل، اینڈ پہ ہمیں ہی تھپڑ پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ یہ
चाइना को कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं, ये अफगानिस्तान को कैसे, आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, सर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोचेस की हैसियत क्या है पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में, क्या हैसियत है? इट इज़ जस्ट ओनली अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट, ओनली स्टेटमेंट। सर आज के दौर में अगर देखें और भी बहुत सी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से ये भी बात करेंगे, लेकिन मेजर इशू ये है कि देखें चाइना के साथ भी उनके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अफगानिस्तान के, इंडिया के साथ भी चल रहे हैं। देखने वाली बात है कि इंडिया और चाइना की आपस में नहीं इतनी बनती, लेकिन प्रोजेक्ट दोनों के अफगानिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो चाइना के कहने पे इंडिया से तल्लुकात खराब। मेरी बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है और चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई ताकत है, और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये रूल करेंगे। चाइना का इंटरेस्ट जहाँ होता है वो काम, मुकाबले में अगर इंडिया को देखें वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर और रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। अब बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप चाइना का किरदार देख रहे हैं, इंडिया का किरदार देख। पाकिस्तान जो है वो इधर से जो है वो माइग्रेंट्स को वापस, नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ, और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे, और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? क्यों? पहले भी इनका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था कि माल बटोरना था, डॉलर आ रहे थे। ठीक है, अब भी इनको ये पता लग गया है कि यार अब इनको वापस भेजें, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। और दूसरा ये क्लेम दे रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, खुदा के बंदो, दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट, दहशतगर्दी की पैदावार तो तुम लोगों ने खुद की तंजीमों को पाला, दहशतगर्द तंजीमों को पाला। बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ दुनिया भर से आई हुई हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ गैर हैं। अब तुम्हें ख्याल आया कि मतलब अफगानिस्तान वो दरिया बना रहा, खुदा के बंदो, जब तुम्हें मौका मिला था तुमने दरिया बनाए थे? आज भी तुम्हारी तवज्जो लॉन्ग पॉलिसीज़ की तरफ नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की तरफ। तरबेला अपनी लिमिट पूरी कर रहा है, मंगला अपनी पूरी कर रहा है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बहुत बड़ा जिन जो है वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। हम तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो नहीं कर सकते, और हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उस दरार पे जो मर्जी बन जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्पेक्टेटर हैं, खामोश तमाशाई हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी तमाशाई रहेंगे। ये भी चीज़ देखने में आती है ना कि देखें, अगर डैम की बात करें, पाकिस्तान में जब भी फ्लड आता है तो हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट देते हैं, हम बच्चे को पता होता है जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे फ्लड आ गया। और जब पानी नहीं आता तब हम कहते हैं इंडिया ने डैम बना दिया, अच्छा, इसलिए पानी नहीं आ रहा। मतलब इंडिया पानी छोड़े तो भी इशू, इंडिया पानी रोके तो भी इशू। मेरी बात सुनो, इनको किसने मना किया है कि जब फ्लड आए तो उसकी बाउंड्रीज बनाओ? कोई मेजरमेंट लिए इन्होंने आज तक? नहीं लेते, क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं है, सियासतदानों का बेनिफिट है, जनरल्स का बेनिफिट नहीं है। इनके बेनिफिट यही है कि सैलाब आएगा, दुनिया में वाविला मचेगा, और उसके बाद हम पैसे बटोरेंगे। तभी मैं कहता हूं कि जब तक पॉलिसीज कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेंगी, इस मुल्क की बुनियाद से लेकर अब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी सवाए एक पॉलिसी के। वो कौन सी? इसको ले आओ, इसको चलता करो, इसको ले आओ, इसको चलता करो। वो भी देखे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं मुझे नजर आती। अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो तो मैं कहता हूँ चाहे 100 दफा प्राइम मिनिस्टर चेंज। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। और आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, ये कौम पहुंच चुकी है, जो इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, जो डिप्रेशन है, जो कसम पुरसी है, उसके जिम्मेदार कौन है? यही है ना,
تو لہذا اس بات کو ڈبیٹ کو آپ چھوڑیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا یہ کر گیا, افغانستان یہ کر رہا ہے, چائنا. بھائی چائنا بھی بڑی پاور ہے, انڈیا بھی بڑی پاور ہے, انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے, انہوں نے اب افغانستان کو مضبوط کرنا ہے, اکنامکلی بھی مضبوط کرنا ہے, ہر طرح سے ان کو مضبوط کرنا ہے, اور مضبوط کرنے کے بعد بینیفٹ کون لے گا؟ کون لے گا؟ یہی لیں گے, انڈیا بھی لے گا, چائنا بھی لے گا. وہ تو ظاہری بات ہے سر, یہ تو کامن سینس والی بات ہے نا. اگر آج میں آپ کو مشکل وقت میں سپورٹ کروں گا, کل جب آپ سٹیبل ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ بھی مجھے فائدہ دیں گے, ڈیم بنے گا, اور پھر انسانیت کا بھی فائدہ میرے خیال سے وہاں کے افغانیوں دیکھیں کا. جی, ہر گورنمنٹ کی بنیادی پالیسی اپنی پبلک, اپنے ملک کی ویلفیئر ہونی چاہیے, اور اگر وہ ویلفیئر آف دا پبلک کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے کوئی اسٹریٹجیز, کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں, تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ ویری گڈ, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور ہم کون ہیں؟ ہم سوائے کرٹیسائز کرنے کے ان کو مطلب کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. اور بھائی کوئی کمپیریزن کرتے ہو, یا تمہیں ہم بتاتے ہیں, یا آپ بتاتے ہیں, یا کوئی دنیا کی بندہ بات بتاتا ہے, تو بھائی اس سے سبق سیکھ لو, تم بھی وہی کام کرو جو وہ کر رہے ہیں. کس نے رکھنا اور کس نے رکاوٹ ڈالی ایسے کام کرنے سے؟ آپ ایڈ ہاکزم کی پالیسیز پہ چلتے ہیں, لانگ ٹرم پالیسی بناتے نہیں ہیں. ایڈ ہاکزم کا رزلٹ چند عرصے کے بعد پھر وہ کلیپ ہو جاتا ہے. اور کوئی تو ایسی پالیسی بناؤ جس سے ملک ترقی کرے, ملک میں خوشحالی آئے, ہمارے مسائل ختم ہوں. ہمارے مسائل ان کی نظر میں زیرو, ہماری پرابلم ان کی نظر میں زیرو, ہماری ہر طرح کی انرجی زیرو. ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. پاکستان جائے دیکھو نا کیا رزلٹ آ گیا یار, آپ کو شکل رہ گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ چاروں صوبوں کے اندر کنفنٹریشن ہو گئی ہے, چاروں صوبوں میں کنفنٹریشن ہو گئی ہے. بلوچستان والے علیحدہ پیٹ رہے ہیں, سرحد والے خیبر پختونخوا علیحدہ, سندھ والے علیحدہ, اور پنجاب والے علیحدہ. کتنی نفرت کریٹ کر دی ہے یار. تو پھر نفرت کا رزلٹ کیا ہوگا؟ 54 میں مجیب الرحمان نے کہا نا, شیخ مجیب الرحمان نے کہ الیکشن ہوئے تو ہمیں دو, نہیں دیے. 69 میں کہا ہمیں دو, نہیں دیے. 70 میں یحییٰ سے کہا دو, ہماری اکثریت ہے, الیکشن کے بعد دو, نہیں دیے. تو پھر رزلٹ کیا تھا؟ ٹھیک ہے, اب یہاں سے میں آگے لنک جوڑوں گا کہ جب 71 کی اگر بات کریں تب بنگلہ دیش ہمارے سے لگ ہوا, الزام سب سے پہلے ہم نے لگایا انڈیا کی سازش ہو گئی. ابھی اس ٹائم جو بلوچستان کی کنڈیشن ہے, بلوچستان والے لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں. جو ہمارے وہاں سے معدنیات نکالے جا رہے ہیں, گیس ہو, کوئلہ ہو, یا اس طریقے سے جتنے بھی وہاں سے معدنیات نکالے جا رہے ہیں ان کا انہیں رائٹ دو. ابھی نہیں دیا جا رہا. اللہ نہ کرے کل کو یہی سچویشن اپنا بنگلہ دیش والی سچویشن بلوچستان میں بنتی ہے, سب سے پہلے ہم پھر یہ کہہ دیں گے یہ دیکھو جی پھر انڈیا نے سازش کر دی, را نے سازش کر دی. بھائی آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ سال پہلے خیبر پختونخوا میں بھی نعرہ لگ گیا تھا, بلوچستان میں بھی آزادی کا, بلوچستان میں تو بھی لگ گیا. وہ بھی لگ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان کے بندے اٹھا کے مسنگ کے لسٹ میں ڈال دیں گے تو ان کو کیا میسج جائے گا؟ میسج جب آپ کے کسی پرسنل میٹر پہ, ذاتی میٹر پہ, اور آپ کے بلڈ ریلیشن پہ چوٹ پڑتی ہے نا, تو اس کا رزلٹ نفرت ہے. اور نفرت کن کے ساتھ ہے؟ جو اٹھا رہے ہیں. آج تک مسنگ پرسن کا بندہ پتہ چل رہا ہے کہ کون ہے, لیکن آج پتہ چل گیا ہے. مکسی نے کہا تھا نا کہ جب یہ میں نے ووٹ دینا تھا نا ان کو, تو اس وقت 174 بندے میرے مسنگ انہوں نے چھوڑے تھے. اور کنہوں نے چھوڑے تھے یار؟ انہوں نے, جنہوں نے پکڑے تھے انہوں نے چھوڑے تھے. سر یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں جب فلسطین کی بات کرتے ہیں, غزہ کی, پتہ نہیں برما کی, اور کہاں کے چیچنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ان پہ ظلم کر رہے ہیں نان مسلم, پوری دنیا کے نان مسلم جی مسلمانوں کے خلاف ہیں. یہ ہمیں یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. یہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہے, اس میں کون ظلم کر رہا ہے اور کس پہ ظلم ہو رہا ہے یہ تو بتایا نہیں جاتا. اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے, اس میں کون ظلم کر رہا ہے, کون ظلم کروا رہا ہے, یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. یعنی کہ ہم کسی کو کچھ بھی کہیں, مسلم کو یا نان مسلم کو, وہ خیر ہے, وہ ہماری بہتری ہے. کوئی اور کہے یا کوئی اور کسی کا کنفلکٹ ہو تو اس میں ہم ٹانگ اڑا لیتے ہیں. سہیب, اب میں کیا کہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی یہ کہ پاکستان بن گیا, اور پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ اوپر یہ حضرات آ گئے, ابا سرکار آ گئے, بڑی سرکار آ گئے. اور بڑی سرکار کسی طریقے سے ہمیں کوئی ریلیف دے تو ہماری جان. اس بڑی سرکار کے پیچھے امریکہ سرکار ہے, اور ان کا انٹرسٹ ختم ہو, رشیا کا انٹرسٹ ختم ہو, چائنا کا انٹرسٹ ختم ہو, ہاٹ واٹر کی جنگ, اشتراکیت کی جنگ, دنیا میں پھیلاؤ کی لڑائی ختم ہو تو ہماری جان چھوٹے. اور بڑے سرکار امریکہ بہادر ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اب بھی نہیں ہے. اس کی ریزن ہے نا, ہم نے جب اب بھی اتنے نہیں ہے. ڈالر مطلب دینے ہیں انہیں, ان کا قرضہ لیا ہوا ہے IMF سے, ورلڈ بینک سے, اور دوسرے نمبر پہ سر آپ نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسی کی بات کی کہ ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں. انڈیا کس طریقے سے اپنے ویژن کو لے کے چل رہا ہے, وہ کیسے لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے ہیں, اب اسے ہی دیکھتے ہوئے شاید افغانستان بھی, جیسے ابھی خبر یہ آ رہی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی جو مصنوعی نہر ہے وہ افغانستان میں بنائی گئی, یعنی کہ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں, کیا افغانستان میں ماشاء اللہ ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو ان سے اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل. سن لیں, ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے, 2 سال تقریباً, 2-2.5. کیا ہم 75 سالوں سے آج تک وہ حاصل نہیں کر سکے؟ تو آپ اس کو 2 سالوں میں کہیں گے. لیکن اگر ان کی پالیسیز ٹھیک ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, کہ دیکھیں نا اس ملک وہ بھی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہمیت ملک, اہم ملک ہے افغانستان, جس میں رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے, چائنا کا بھی ہے, انڈیا کا بھی ہے, تو جان ان کی بھی نہیں چھوڑنی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی اپنے فائدے اٹھانے ہیں, آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کل بینیفٹ اٹھانے ہیں. لیکن افغانستان کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ اس سارے بینیفٹ میں ان کو بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ ان کی قوم, ان کے معاشی پرابلم سالو ہو جائیں گے, بڑی طاقتوں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, ان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ان کو صرف یہ فائدہ ملنا ہے, آگے فیوچر میں کیا ہونا ہے یہ اور بات. اور افغانستان پاکستان کے مقابلے میں اتنا پاپولیٹڈ کنٹری نہیں ہے یار, چھوٹا ملک ہے, تھوڑی آبادی ہے. اگر ان کو 5-6 سال اسی طرح مل گئے, ان کے اکنامکس کے معاملات ٹھیک ہو گئے, بنیاد بن گئی, بنیادی سٹرکچر بن گیا, تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. کل کو کیا ہوتا ہے یہ خدا جانتا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ, انسٹنٹ ٹائم پہ اس وقت جو وقت گزر رہا ہے, اس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہو کے رہنی ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے نا, یہ نہیں ہے کہ ہو کے رہنی ہے. وہ دیکھیں جب تک پالیسیز نہیں ہوں گی, پالیسیز ہی تو ہوتی ہیں جو ملک کی بنیاد بناتی ہیں. تو آپ خود بتا رہے ہو, آپ کا انالیسز, ان کا انالیسز یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں جتنا کردار چائنا کا اور جتنا کردار انڈیا کا ہے. وہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرتے جائیں گے. اور وہ آپ وہ جو نہر کی بات کر رہے ہیں, دریا پہ, اس دریا کنار پہ آپ دیکھیں گے ڈیم بھی بنیں گے. واٹ وی کین ڈو. اچھا, پاکستان اس سچویشن میں کیوں اپنے ریلیشن افغانستان سے خراب کر رہا ہے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, جب انڈیا, سر انڈیا سپورٹ کرے افغانستان کو, یا انڈیا سپورٹ کرے بنگلہ دیش کو, یا انڈیا سپورٹ کرے ایران کو, کسی بھی کنٹری کو سپورٹ کرے, یہ کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے خلاف چلنے کے لیے سپورٹ کیا جا رہا ہے. چائنا بھی تو انڈیا اپنا افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو چائنا بھی اس کا مطلب پاکستان کے خلاف سپورٹ کر رہا ہے. ہوئے تم دوست جس کے, دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اچھا, میرا مقصد ہے, ہم اپنے دشمن آپ ہیں. کس نے منع کیا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز نہ بناؤ؟ کس نے منع کیا ہے کہ خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ بناؤ؟ امریکہ نے. کس نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو؟ تو کون نہیں کرنے دیتا؟ ہم نے تو بھائی سویب وہ کرنا ہے جہاں سے ہمیں ڈکٹیشن ملنی ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ خود بخود ہو رہی ہے؟ نہیں, جو ڈکٹیشن مل رہی ہے بڑی سرکار سے مل رہی ہے, چھوٹی سرکار کر رہی ہے, چھوٹی سرکار اس کے بعد امپلیمنٹیشن یہ کروا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ بڑی سرکار آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں, چھوٹی سرکار ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا یہاں کے ہے, اور اس سے چھوٹی سرکار یہ ٹٹو, چھوٹی چھوٹی یہ جماعتیں ہیں. اور یہ ہم کیسے اس چنگل سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے, نہیں, کوئی امید, کوئی امید نہیں ہے. صرف ایک امید ہے, غلامی, مطلب ذہنی غلامی کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی امید بر نہیں آتی. اب پہلے تو آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. یہ پاکستان کی سچویشن دیکھیں, اتنے حالات انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی. صورت کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تک بڑی سرکار موجود ہے, اس کا دبدبہ, اس کی حکمرانی دنیا پہ قائم ہے. تو ہم جیسے چھوٹے ممالک, ہم جیسے نہیں, بہت سارے اور بھی ہیں, وہ بیچارے جو وہ کہہ دیں گے ہم کر دیں گے. اکانومی وائز چھوٹے, ادروائز ہم دنیا کی چھٹی بڑی آبادی ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات سر یہ ہے, انڈیا افغانستان کی ہیلپ کر رہا ہے, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ اچھے تعلقات, یعنی اسلامی کنٹریز. اور ابھی میں ادھر نہیں جا رہا, UAE اور سعودیہ اس سائڈ پہ نہیں جا رہا, یہ جو ہمارے اس ایشیا میں کنٹریز ہیں اسلامک, ان کے اوپر پاکستان کی اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہوتے, بارڈر ساتھ لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت آگے جا سکتے تھے ہم؟ پائپ لائن کو کس نے منع کیا ہوا ہے, کس نے روکا ہوا ہے؟ ایران کے ساتھ کس نے روکا ہوا ہے؟ امریکہ نے. یہ بلوچستان میں جتنی معدنیات ہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس سندھ میں ایک کنواں نکلا تھا, ایسی خبر آئی, کیا خبر آئی تھی, اس نے کیا سیسا ڈال دیا تھا, بند کر دیے تھے.
क्यों बंद कर दी थी, किसने कहा इसको बंद करो। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब्बा हुजूर बड़ी सरकार मना कर देती है तो हम उसको रोक देते हैं। इसमें सबके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट एट द एंड ऑफ द अल्टीमेटली उसको डॉलर कह लें, आप पैसा कह लें, बस ये। अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है, दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ पे वो अपना दबाव डालने की कोशिश करता है और डालता भी है। ईरान हो जाए, पाकिस्तान हो जाए और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना के साथ उसकी लगती है। लेकिन इंडिया की जहाँ पे बात आती है, मैंने ये नोट किया, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, जहाँ पे बात आती है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन वो ये ओपनली इंडिया वाले कहते नजर आते हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें डिक्टेशन ना दें, हमें पता है हमने क्या करना है और हमने वही करना है जो हमारी पब्लिक के लिए फ़ायदा हो। रशिया वाले ऑयल के जो मामला है उस सिलसिले में जब अमेरिका ने रोका, उन्होंने कहा भाई हम लेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपने फ़ायदे के नहीं तो क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊँगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के ख़िलाफ़ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है। यार मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ चीज़ें स्टेबल होती हैं, कई सालों से होती हैं। कभी वहाँ कितने हंगामे देखे हैं कि गैस का मसला आ गया, पेट्रोल का मसला आ गया, फलां मसला, और भाई बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। क्यों कंट्रोल किया हुआ है? कि बंदे ठीक बैठे हैं, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इन 4-5 चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि यार ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, इनको हमने सस्टेन करना है, अपने मुल्क के लोगों को इतना देना है। बेशक गुर्बत है, लेकिन कभी ये सूरत हाल नहीं है जो आज पाकिस्तान की है। और यार ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं है कि यार खुदा के वास्ते, मैं कहता हूँ ठीक है अब्बा हुजूर है ना आपका, बड़े सरकार हैं मानो, लेकिन उसके पसे पर्दा कुछ ऐसा काम भी करो कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिले। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बात की कि नेहरू जी जब गए वहाँ फर्स्ट विजिट पे गए पार्टीशन के बाद, तो इस तरीके से उनको एक जो है वो वेलकम किया गया। उन्हीं टाइम पे अगर बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जब गए थे, उन्हें भी अयूब खान की खास तौर प्रेसिडेंट जब गए थे उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया गया। लेकिन आज 2023 की अगर सिचुएशन देखते हैं, फ्रेम कुछ ऐसा नज़र आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर जाते हैं और उन्हें मतलब स्टेट विजिट पे जाते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि पूरी दुनिया की जो सी वो बेकारियों को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सी द डिफरेंस बिटवीन बेगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट हैं, हम बेगर्स हैं। और बेगर्स वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि दे आर बेगर्स। पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे, पैसा डॉलर फेंकेंगे अपने मर्जी के काम लेंगे। इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों मतलब पाकिस्तान को इतना वेट दें? क्यों हमारे जो प्रेसिडेंट जाएं या हमारे जो बंदे जाएं, क्यों दें यार? ये नेचुरल लॉ है। बैगर्स की आप दे तो सकते हैं, उसको साथ नहीं बिठा सकते, बैगर को साथ नहीं बिठा सकते। साथ उसी को बिठाएंगे जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंड नहीं करता, जो उसकी मजबूरी हो, आप उसकी मजबूरी हो, तब वो आपको अपने साथ बिठाएगा, रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट इंडिया इस टाइम अमेरिका की मजबूरी है यार, पूरी दुनिया की मजबूरी है। आप अमेरिका की बात करते हो, पूरी दुनिया की मजबूरी है। तो कभी उनकी ऐसी पॉलिसीज देखी है जिसमें वो लेट डाउन हुए हों? कभी देखा है ऐसा? रिसेंटली हम ये देख सकते हैं कि जब अपना इसराइल वाला मामला हुआ है, गजा वाला मामला हुआ, उन्होंने ओपनली सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि जो सा है वो हमास ने अटैक किया है। लेकिन जब गजा में बच्चों की जानों की बात आई तो तब वो देखने यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने मुसलमानों के साथ मतलब ये वोट दिया कि हाँ भाई वहाँ पे जो है फौरन जंगबंदी की जाए। तो किसने किया? बड़ी सरकार ने किया, अमेरिका ने की, कर दिया। किनका इंटरेस्ट था? मुसलमानों का। कोई बात मानी? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, और इंडिपेंडेंट बंदा होता है कोई अच्छे लोग हों, कोई ज़हीन लोग हों, ऐसी फसल बोई जाए जो इंटेलेक्चुअल पीपल हों, जो सही ट्रू सियासतदान हो, जिनकी बूदोबाश इस तरीके से हुई हो कि वो इंडिपेंडेंट। यहाँ तो इंडिपेंडेंस
وہ کیا 75 حبیب جالب نے کہا تھا نا، دیپ جن کے محلوں میں جلے، وہ جو چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، ایس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں یہ جالب نے پتہ نہیں کب کہا تھا کہنے کا. لیکن دیکھیں آپ نہیں مان رہے، آپ جیسے چند لوگ ہوں گے جو نہیں مانتے، حبیب جالب نہیں مانتے، لیکن موسٹلی پبلک تو مان رہی ہے، چپ کر کے بیٹھی ہے کہ بس بھائی مجبوراً مان رہی ہے کہ بھائی جو چل رہا ہے. کیا کریں سر ایسے تو پھر ایسے میرے ہی رہیں گے. ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو کروں کیا؟ نہیں کم از کم ہم بول سے مطلب دیکھیں بول تو رہے ہیں، تو بولنے کا حال یہ دیکھا ہے، کوئی نامعلوم میں اٹھایا جا رہا ہے جو بول رہے ہیں، کسی 3 MP کے تحت فارغ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے. کسی پہ جو سا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو سا ایجنٹ ہے اور یہ چیزیں ہیں، کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ. بتاؤ کرنٹ سچویشن کی اگر آپ پاکستان میں بات کریں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا ہے؟ جو ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن خارج کیا، عمیر نیازی نے تو صرف یہ پٹیشن، عمیر نیازی نے اکیلے نہیں کی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے، بلوچستان میں صرف اتنا کہا کہ ان کو نہ لگائیے، ان کو نہ لگائیے، اس لیے نہ لگائیے کہ یہ بیوروکریسی ہے، یہ ان کے انڈر ہیں اور یہ سارا کچھ مینیپولیٹ کر جائیں گے، جوڈیشری میں بندے لگائیں. یہی حرکت ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی 77 کے الیکشن میں. ہوا کیا؟ اسی طرح اس نے بھی کیا اور اس کا رزلٹ دیکھ لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لیگل بات، آئینی بات کرتے ہو اور اس پہ بھی آپ غصہ کر جاتے ہو. چیف جسٹس آپ غصہ، کنٹیمپٹ آف نوٹس دے دیا اس کو بیچارے کو، عمیر نیازی کو. اور بھائی عمیر نیازی نے کون سی ایسی پٹیشن پہ بات کی ہے کہ الیکشن کو روکا جائے؟ اس نے تو سمپل کہا کہ ان کو نہیں، ان کو ہونا چاہیے، اور یہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو مطلب کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن کون سنتا ہے؟ آج کے دور میں دیکھیں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا، ان کی باتوں سے میں آلموسٹ ایگری کرتا ہوں. بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ سچویشن دیکھتے ہیں، لیکن ریئلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماننے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں انڈیا سے کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ ہمارا کمپیریزن بنتا ہے. ہاں سیکھنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، نہ صرف انڈیا کو دیکھ کے کوئی بھی دنیا کا کمپٹیشن میں آنا چاہیے. ہاں ٹیکنالوجی میں آئے، ہیلدی کمپٹیشن بے شمار ہر فیلڈ میں ہے، منع کیا کسی نے؟ اور انہیں بھی اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ ادھر اوپنلی یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی جائے، لیکن ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ان چیزوں میں تو کیا وہ لوگ غصہ کریں گے؟ کبھی بھی کوئی غصہ نہیں کرتا یار. آؤ بھائی ہم بھی بھائی جنگ تو ایک الٹیمیٹلی بربادی ہے، تباہی ہے. تو ہیلدی کمپٹیشن ہونا. آپ جہالت کی بنیاد پہ لوگوں کا مائنڈ تیار کر کے لڑنا چاہتے ہیں. پتہ ہے جنگ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کتنی تباہی اور بربادی ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے آپ نے سوئے، میں آپ کی بات سے ایگری ہوں. یار کمپٹیشن کرنا، یہ فیلڈ ہے، کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. ٹیکنالوجی میں کرو، وہ اپنا چاند پہ پہنچے ہیں، ہمیں چاہیے تھا ہم وہاں، تب چاہیے تھا نا پرائم منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے کہ بھائی ہمیں چاہے گھاس کھانا پڑے ہم بھی چاند پہ جائیں گے. مطلب مزہ تو تب تھا. کشمیر پہ جا کے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں 300 جنگیں ہوں گی، اور وہ بھی اسٹیٹمنٹ اور یہ چیزیں. وہ کاکڑ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ چھوٹے آدمی کو بڑا عہدہ مل جائے نا، چھوٹے آدمی کو بڑا عہدہ مل جائے تو پھر وہ اسی طرح کے بیانات دیتا ہے. کاکڑ صاحب بھی ماشاءاللہ ون آف دیم ایگزامپل ہیں. دیکھیں سر سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہسٹری کے حوالے سے کافی نالج رکھتے ہیں. کوشش کریں گے پھر کسی سیگمنٹ میں، پھر کسی ویڈیو میں انہیں ہم ریکویسٹ کریں گے یہ ہمیں ٹائم دیں. آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ افغانستان کے ساتھ اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کو لے کر اور انڈیا کو لے کے، کیا آنے والے ٹائم میں افغانستان اور انڈیا برادر کنٹری کہلائیں گے؟ اور پاکستان کی اگر بات کریں تو وہ آئسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس پر اپنی اوپینین ضرور دیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ.